ادو اسلام تے ڈٹیا جاندہ ہے۔ اساں اسلام تے پلا کس طرح ڈٹے ہاں؟ اساں آنے ہاں کہ اسی جناب حسینی نعرہ بھی لائیں کہ اساں باہر جا کے اوہی برے فعل تے برے افعال کریے۔ نا جڑا بندہ سارا سال جھوٹ بولدا ہے، حرام کما کے حرام کھاندا ہے، یا کسی دا مال ثبت کردا ہے، یا ناجائز کسی تے ظلم و ستم کردا ہے، تے پھر او 10 محرم نو دیگاں 2-4 چاڑ کے تے بڑا احسان چاڑ دے وے تے میں جی اہل بیت دا ذکر کر لیا۔ اور نہ بیلیا نا، یہ 10 محرم نو 2-4 دیگاں چاڑ کے تے پورے سال دے گناہ نہیں معاف ہوندے۔ جے اگر دل وچ اہل بیت دی محبت ہے نا تو پھر اہل بیت دی فکر اپنے اندر پورا سال پیدا کر، پورا سال اپنے اندر اہل بیت دی فکر نو زندہ رکھ۔ جدوں پورا سال اہل بیت دی فکر نو زندہ رکھیں گا تو پھر 10 محرم نو تو دیگ بھی چاڑ دیں، سبیل بھی لا دیں، جو مرضی کر لیں، تو جناب اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دا سونا حبیب بھی راضی ہوئے گا، اور امام علی مقام امام حسین بھی راضی ہو جانے گے۔ یہ گل نہیں ہے کہ بھائی ہون جڑا پورا سال نافرمانیاں کیتیاں جان اہل بیت دیاں تو پھر آ کے 10 محرم 2 دیگاں لا کے دے آدیاں نے گناہ بخشے گئے نہیں، تو باسی ہون ساڑے اندر بڑا بھی محبت اہل بیت، محبت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت انہاں دی فکر نو زندہ رکھنا، محبت اہل بیت ہے کہ انہاں نے جڑا سانو پیغام دیتا انہوں اپنے اندر زندہ رکھنا۔ محبت اہل بیت اس چیز دا نام ہے جس چیز تے وہ ڈٹ گئے اساں بھی انہاں چیزاں تے ڈٹ جائیں۔ محبت اہل بیت ہے کہ جناب دوران سفر مدینے تو امام علی مقام امام حسین نکلے پھر بھی قرآن نہ لے، مکے پہنچے پھر بھی قرآن نہ لے، کوفہ کربلا پہنچے پھر بھی قرآن نہ لے، قدم قدم تے قرآن نہ لے، آخری 9-10 محرم دی رات بھی قرآن نہ لے، اور تلاوتاں ہو رہی ہیں۔ حضرات اے ہاں امام علی مقام امام حسین دی فکر اے اپنے اندر جدوں اسی پیدا کران گے زندہ رکھاں گے پورا سال، جدوں اسی قرآن نال وابستہ رہاں گے، قرآن دے مطابق زندگی گزارتے رہاں گے، تو پھر 10 محرم نو تو بھاویں دیگ چاڑ نہ چاڑ انہاں دی یاد وچ بہ جا تے ویکھنا پھر اے محبت قیامت والے دن تینوں کم آ جائے گی۔ پورا سال نافرمانیاں کر کے 10 محرم نو 2 دیگاں چاڑ کے بندہ میں گناہ بخشا لینا، نہیں یہ گل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرات اسی وقار میدان کربلا دے اندر واری واری امام علی مقام امام حسین میرے حسین دے شہزادیاں نے اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں، باری باری جاندے رہے اور انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے۔ 3 دن دی پیاس ہے اور پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے۔ شہزادہ علی اکبر دی میں گل کر رہا سا تو جناب توجہ فرمایا جے جدوں آپ اس بدبخت نو واصل جہنم کر کے واپس آئے نا تو آپ نے عرض کی تھی کہ اگر ابا جان ایک گھٹ پانی دا لب جائے نا تو شے ہی کوئی نہیں، اے جڑے نے یزیدی انہاں نوں میں اونج ہی کلا ہی وا دوں۔ حضرات اے انہاں دے اندر جڑا خون سی نا، خون اے جڑا خون سی مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا دا دوڑ رہا سی رگاں دے اندر۔ سینکڑوں لوگاں نوں واصل جہنم کیتا، زخمی کرن تو بعد پھر جام شہادت نوش کیتا، تو امام علی مقام امام حسین نے صبر اور جرت اور بہادری دے نال اس جناب آپ دے لاشے نو اٹھایا اور خیمے دی طرف لے کے آئے۔ حضرات ایک بیٹا دنیا تو چلا جائے، باپ ساری زندگی اس سے غم دے اندر دنیا تو ٹر جاندہ ہے۔ پھر آپ دے بھائی امام حسن، آپ دے شہزادے امام قاسم، آپ اپنے چاچے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، آگے عرض کی تھی چاچا جان اجازت دیو میں بھی ہن
کربلا دے میدان دے اندر جانا چاہنا وا اور جام شہادت نوش کرنا چاہنا وا۔ بڑی محبت دے نال آ کے عرض کی تھی، اگوں چاچے نے فرمایا اپنے بھتیجے نو، بیٹا تیری شکل وچوں مینوں اپنا ویر، اپنا بھرا امام حسن نظر آندا ہے۔ میں تینوں نہیں بھیج سکدا، میں جدوں ویکھنا وا مینوں اپنے ویر دی یاد آ جاندی ہے، مینوں اپنے بھائی دی یاد آ جاندی ہے۔ میں جدوں بھی بیٹا تینوں ویکھنا وا تے مینوں تیرے اندروں میرا بھائی امام حسن نظر آندا ہے۔ بیٹا میں تینوں نہیں بھیجنا ہے گا۔ حضرات ذی وقار امام قاسم آپ جناب والی، آپ نے کافی بار اصرار کیتا، کافی بار آکھیا، محدثین لکھ دینے، مفسرین لکھ دینے، جڑے تاریخ دیاں کتب دے اندر لکھیا ہے کہ آپ نہ پھر خیمے دے اندر گئے تے بیٹھے رہے، سوچی پہ رہے، اجازت نہیں ملدی پئی، ہن میں کی کراں، ہن میں کی کراں۔ اچانک یاد آیا کہ میرے ابا جان نے مینوں ایک تویز دیتا سی اور فرمایا سی، پترا جدوں اوکھا ویلا آئے نا ادوں اے کھول کے ویکھ لویں، ادوں اے پڑھ لویں اندے اندر کی ہے تے کی نہیں۔ تے ہن نال فرمایا سی کہ میرے بھائی حسین دا خیال رکھنا ہے، میرے بھائی حسین نو کوئی غم نہ آوے، کوئی پریشانی تیرے ہوندیا نہ آوے، اگے اگے روی ہر تھاں تے۔ حضرات جس وقت او تویز کھولیا تے تویز دے اندر اوہی گلاں لکھیاں حسن کہ کربلا دے میدان دے اندر میرے بھائی حسین دے اگے کے رہنا ہے، ان دی عزت دا دفاع کرنا ہے اور ان دی عزت تے پہرا دینا ہے، پیچھا نہیں رہنا ہے گا۔ حضرات ذی وقار تویز کھولیا، پھر اپنے چاچا جان دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، عرض کی تھی، چاچا جان ہون تا اجازت دے دیو، ہون تا اجازت دے دیو۔ میرے ابا جان نے ویکھو تویز دے اندر اس رکے دے اندر مینوں پیغام دیتا سی کہ میرے ویر میرے بھائی دا خیال رکھنا ہے، اگے اگے رہنا ہے، پیچھا نہیں رہنا ہے گا۔ چاچا جان یہ نہیں ہو سکتا کہ تسی پہلے میدان کربلا دے اندر جاؤ تے میں مگروں جاواں، نہ پہلے میں جاواں گا، اجازت دے دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا والے ذرا سنیا جے، اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے بھتیجے دا جذبہ میدان کربلا دے اندر جانا ہے، جام شہادت نوش کرنا ہے۔ آپ دی بھی ایک عظیم داستان ہے، آپ دی بھی میدان کربلا دے اندر بہادری دی ایک عظیم داستان ہے۔ امام قاسم آپ نے جس وقت عرض کی تھی، چاچا جان مینوں اجازت دے وہ میں میدان کربلا دے اندر جانا ہے، میں بھی جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے جس وقت ویکھیا کہ امام قاسم جناب بار بار اصرار کر رہے نے، بار بار پوچھ رہے نے، آپ نے اجازت دیتی ہے۔ اے دنیا والیو، اے او شہزادہ ہے جنوں امام میرا امام ویکھدا ہے، اپنا بھائی نظر آوندا ہے، اپنے ویر دی یاد آ جاندی ہے۔ اج او وقت آ گیا ہے، امام قاسم نو میرے امام نے اپنے ہتھاں دے نال سر تے دستار سجائیے اور اپنے ہتھاں دے نال ہاتھ دے اندر تلوار پکڑائیے اور تیار کر کے میدان کربلا دی طرف بھیج رہے نے۔ واہ حسین تیری جرت نو لکھاں سلام ہے، واہ حسین تیری بہادری نو لکھاں سلام نے۔ ہک ہک کر کے میدان کربلا دے اندر اہل بیت دے پھلاں نو بھیج رہے نے، اپنے شہزادیاں نو بھیج
بھیج رہے نے، کدی اولو محمد شہید ہو رہے نے، کدی جناب والی شہزادہ علی اصغر شہید ہو رہے نے، کدی شہزادہ علی اکبر شہید ہو رہے نے۔ ہن اپنے ہتھاں دے نال تیار کر کے اپنے بھتیجے امام قاسم نو شہید، آپ امام قاسم نو تیار کر کے میدان کربلا دی طرف بھیجا ہے۔ اور دنیا والے ذرا سنیا جے، جس وقت آپ گھوڑے تے سوار ہوئے نے، میدان کربلا دی اندر پہنچے نے، آپ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ اے او نعرہ ہے، اے او نعرہ ہے، جدو مسلمان اس نعرے نو بلند کر دے نے، اونا دے وجوداں دے اندر طاقتاں آ جاندیاں نے۔ جس وقت آپ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر دی صداواں نو بلند کیتا، مفسرین فرماؤندے نے آپ نعرے لگان دے ہویا کربلا دے میدان دے اندر اپنا گھوڑا دوڑا رہے نے۔ جس وقت گھوڑا دوڑایا، یزیدی ویکھ کے حیران ہو گئے، اتنی سپیڈ دے نال ایک کیڑا ہے جڑا گھوڑا دوڑا رہا ہے، لگدا ہے اندی تلوار بڑی تیز ہے، لگدا ہے بڑا بہادر ہے۔ اے دنیا والے ذرا سنیا جے، عمر کتنی ہے؟ صرف 20 یا 22 سال دی عمر ہے، اے لڑکپن دی عمر ہے، نوجوانی دی عمر ہے۔ اور میرے امام دے بھتیجے نے جس وقت میدان کربلا دی اندر گھوڑا دوڑایا ہے، آپ نے اعلان کیتا، آپ نے فرمایا تسی مینوں جان دے ہو میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا تسی مینوں جان دے ہو میں کون ہاں؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا، میں امام حسن دا شہزادہ ہاں اور امام حسین دا بھتیجا ہاں، اور میرے نانے دا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور میرے بابے دا نام مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ جس وقت اتنی گل کی تھی، ہوا دی اندر تلوار لہرائی، آپ نے فرمایا کوئی ہے یزیدی جیڑا میرا مقابلہ کرے؟ آؤ میدان دے اندر، آؤ میرے نال جناب، کیڑا ہے جیڑا میرا مقابلہ کرے؟ جدو اینی گل ہوئی، شمر نے ویکھیا، لگدا ہے بڑا بہادر ہے، لگدا ہے بڑا جوان ہے، لگدا ہے جناب مقابلہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شمر نے ایک ارزق نامی پہلوان نو آکھیا، چل ذرا اگا میدان دی اترنا، تیری بھی بہادری دے بڑے بڑے قصے سنے نے، تیری بھی بہادری دیاں بڑیاں بڑیاں گلاں سنیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفسرین لکھ دینے او ارزق میدان دے اندر نکلیا، جدو سامنے آیا شہزادہ امام قاسم نو ویکھیا، چیخ دی آواز آ رہی ہے، شہزادہ امام قاسم نو ویکھیا ہے۔ اے دنیا والے جدوں ویکھیا سامنے نوجوان ہے، کہندا ہے تو میرا مقابلہ نہیں کر سکدا، 1000 بندے دا مقابلہ کرن والا میں ہاں، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکدا، تیرا مقابلہ کرن واسطے میرے جناب بیٹے ہی کافی نے۔ او ارزق نامی پہلوان واپس گیا، انہیں پہلے اپنا وڈا بیٹا بھیجیا، امام قاسم نے پہلے ہی وار دے اندر انہوں واصل جہنم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ارزق نامی شخص نے اپنا دوسرا بیٹا بھیجیا، امام قاسم نے پہلے ہی وار دے اندر انہوں بھی واصل جہنم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ پھر ارزق نے اپنا تیسرا بیٹا بھیجیا ہے۔ اے جناب والی، اس شہزادے نے پھر پہلے وار دی اندر اس تیسرے نو بھی واصل جہنم کر دیتا ہے۔ 4 بیٹے ارزق نے بھیجے نے، شہزادہ امام قاسم نے ایک ایک کر کے 4 نو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ 4 حضرات ذی وقار، تو ہی ذرا توجہ فرماؤ،
3 دن دے پیاسے بھی نے تے جناب مقابلہ کنا ڈٹ کے کر رہے ہیں. جدوں باپ نے ویکھیا نا، باپ نے جدوں ویکھیا اوندیاں دا جناب اکھاں وچوں خون اتر آیا، اوندے جناب اور نتھواں وچوں نک دے وچوں جناب خون نکل آیا اور غصے دے نال لال پیلا ہو گیا. ہن 4 بیٹے اوندے کربلا دے میدان دے اندر امام قاسم نے واصل جہنم کر دیتے. حضرات ذی وقار انہوں بڑا غصہ خود تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے میدان دے اندر اتریا، آ کے گرج ودار آواز دے اندر کہندا ہے کہ میں تینوں پہلے ہی وار دے اندر شہید کر دینا ہے. آپ نے فرمایا نا ایڈی گل سوکھی اور نہیں ہے گی، تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر نظر آتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، یہ دیدہ ایک بچہ بھی جناب شیر ہے. اور ایسے جناب گیدڑاں دا مقابلہ کر جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا والے ذرا سنے آجے جس وقت ارزق نامی او بندہ خود میدان دے اندر اتریا آ کے کہن لگا میں تینوں پہلے وار دے اندر تینوں میں شہید کر دینا ہے، تو میرے 4 بیٹیاں نو قتل کیتا ہے، میں تینوں پہلے وار دے اندر شہید کرنا ہے. امام قاسم فرمان لگے اور بیلیاں ذرا میدان دے اندر آنا پیڑ پانا پتہ لگ جاندہ ہے اور کیڑا شیر دا پتر ہے. اللہ اکبر. جس وقت ارزق نامی اور بڑا وڈا پہلوان انہیں اپنا گھوڑا دوڑایا کربلا دی ریند دی اتے جناب انہیں گھوڑا دوڑایا ہے. جویں گھوڑا دوڑ دائے اوتھے جناب گرد و غبار اڑنی شروع ہو گئی ہے، مٹی اڑنی شروع ہو گئی ہے. ادھروں میرے امام بھی ویکھ رہے نے، ادھروں یزیدی بھی ویکھ رہے نے. پتہ نہیں کیڑا جت دائے کیڑا تھلے آندا ہے. گرد و غبار آسمانہ دی طرف اڑ رہی ہے. اللہ اکبر. ارزق نے پہلا وار کیتا، میرے امام نے جناب اندہ وار روکیا. روکن تو بعد جدوں ویکھیا اے بڑا وڈا پہلوان ہے. امام قاسم نے بڑی ایک چال چلی ہے. آپ فرمان لگے اوے بیلیا گھوڑے تے تو سوار ہو گیا ہے اور تینوں پتہ ہی نہیں ہے گھوڑے تے اتے بے کے جنگ کیویں لڑی دیئے، گھوڑے دی اتے بے کے تلوار کیویں چلائی دیئے، گھوڑے دی اتے بے کے گھوڑے دیاں واگانوں کس طرح پھڑی دائے، گھوڑے دی اتے بے کے رکاب دی اندر پیر کیویں جمائی دینے. اللہ اکبر. انہوں بڑا غصہ آیا. جس وقت بندہ غصے دی اندر آندہ ہے حواس باختہ ہو جاندہ ہے، پریشان ہو جاندہ ہے، اور پھر غصے دی اندر او کم گزر کر جاندہ ہے اور جڑا کم ہوندے واسے نقصان دے ہوندہ ہے. اللہ اکبر. پھر جناب والیوں نے غصے دی اندر امام قاسم تے وار کیتا ہے. امام قاسم نے وار ڈکیا ہے، ایک تلوار چلائی ہے، اس ارزق پہلوان دے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے امام آپ دے شہزادے نے حضرات ذی وقار 2 ٹکڑے کر دیتے. ادھروں امام علی مقام امام حسین ویکھ رہے نے کہ میرے شہزادے نے میرے شہزادے دے اندر اتنی بہادری ہے، اتنی پاور اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اے میرے امام نے
اپنے چاچے دے ونے منہ کر کے عرض کیتی چاچا جان اینا دی اندر اینا دم خم نہیں ہے کہ اے تیرے بھتیجے دا مقابلہ کر سکر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات محدثین فرماندے نے کہ شیمر نے نا اے منظر ویکھ رہا ہے وہ حیران ہو گیا کہ ساڈے وچوں ایڈا پہلوان بندہ جڑا اسی کلیا ہوندے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے تے لگدا ہے کہ جے اگر انج بھیج دے رہے تے کام خراب ہے انج تے اسی نہیں جیت سکدے گے اللہ اکبر شیمر کہندا ہے کہ ہن دسو ایندا مقابلہ کرن والا کیڑا ہے حضرات میدان دے اندر کوئی بندہ نہیں اتر رہا میدان دے اندر کوئی بندہ نہیں آ رہا اللہ اکبر میرے امام دے شہزادے نے پھر میدان کربلا دے اندر اپنا گھوڑا دوڑایا ہے گھوڑا دوڑان تو بعد آپ نے آسمان دے اندر تلوار نو لہلایا اور فرمایا اے بدبختو کیڑا ہے جڑا میرے مقابلے دے اندر آؤندا ہے اللہ اکبر کوئی نیڑے نہیں آیا سارے پیچھا ٹر گئے شمر کہن لگا اے کون ہے اے کندہ شہزادہ ہے لوگاں دسیا اے امام حسن دا شہزادہ ہے امام حسین دا بھتیجا ہے بڑا پاورفل ہے بڑا بہادر ہے بڑا شیر دل ہے اندہ مقابلہ کرن واسطے کوئی ساڑھے وچوں کوئی اور بہادر ہونا چاہیے ہے اللہ اکبر شمر جنوں بھی بھیج دائے مڑ کے واپس آ جاندہ ہے یا آپ دی تلوار تو خالی واپس نہیں آؤندہ ہے اللہ اکبر شمر نے آکھیا تیران دی برسات کر دیتی جائے حضرات ادھر میرے امام دے شہزادے امام قاسم اکیلے نے میدان کربلا دی اندر اکیلے نے ادھر شمر دا اعلان ہویا تیران دی برسات کر دیتی جائے جس وقت تیران دی برسات کیتی ہے حضرات توہانو بھی پتہ ہے جس وقت تیر آئے نے میرے امام دے شہزادے دے ایک تیر سینے دے اندر آ کے لگے آئے آپ زمین تے تشریف لے آئے میرے امام نے جس وقت ویکھیا اپنے شہزادے نو کہ سینے دے اندر تیر لگے آئے زمین تے آ گئے نے میرے امام دوڑ کے اپنے شہزادے نو پکڑے آئے ویکھ دیاں آپ دی جناب ہتھاں دی وچوں امام قاسم اپنے خالق حقیقی نو جا بھی لینے اللہ اکبر یہی جناب والی یہ تو انہاں نو پتہ ہے جنہ دے جوان بیٹے دنیا تو ٹر جان یہ انہاں باپ دے کولو اس باپ دے کولو پوچھو جنہ دے جوان بیٹے اس دنیا تو گئے نے اللہ اکبر جوان بیٹے دینا سوکھا کم نہیں ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کھڑی دے تاجدار آپ بولے آپ کی فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے قدر اولاد دا ماں پیو جانے تے کی جانے اے لوگ بگانے اے وہ جنہ دی اولاد ہوندی ہے یہ انہوں نے پتہ ہے کہ اولاد دا دکھ کیے جناب اللہ اولاد بیمار ہو جائے ساری رات ماں نو نیند نہیں آؤندی اے باپ نو نیند نہیں آؤندی ساری رات بیٹھے رہندے نے اے ماں باپ نو پتہ ہے اولاد دا دکھ کیے اولاد دا درد کیے لوگاں نو کی پتہ ہے اور کسے دا دکھ درد تکلیف دا اے باپ نو ہی پتہ ہے بیٹے دا دکھ کیے اے میاں محمد بخش آپ عکاسی کر دیاں لکھ دینے آپ فرمام دینے قدر اولاد دا ماں پیو جانے اے قدر اولاد دا اے ماں پیو جانے تے
کی جانے لوگ بھگانا قدر حسین دا اے فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا اے اولاد دی قدر ماں پیوں نہیں پتا ہوندا ہے کہ اولاد دی قدر کی ہے حضرات اسی وقار امام قاسم نو بھی آپ نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے جناب لے کے آئے تے جناب اللہ دی بارگاہ دے وچ انج چہرہ اٹھایا اور دعا کی تھی عرض کی تھی مالکا تیرے سونے محبوب تے دین تو میں اپنا ایک اور شہزادہ قربان کر دیتا ہے میں اپنا ایک اور شہزادہ قربان کر دیتا ہے حضرات اسی وقار ایک ایک کر کے میرے حسین نے ایک ایک کر کے اپنے شہزادیاں نو اس طرح قربان کیتا شہزادہ علی اصغر ننھے شہزادے چھوٹے شہزادے حضرات واقعہ طویل ہے لیکن مختصر عرضے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے شہزادے نو اس طرح گود دے اندر اٹھایا جس وقت یزیدیاں نے تیراں دی برسات کی تھی نا تیراں دی برسات کی تھی ایک تیر چلدا چلدا شہزادہ علی اصغر دے حلق دے اندر آ لگیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات 6 مہینے دا بھی شہزادہ قربان کر دیتا ایتھے پتہ لگدا ہے کہ دین تے پہرا دینا کڈا اوکھا ہے ایتھوں پتہ لگدا ہے کہ اسلام تے پہرا دینا کڈا مشکل ہے ایتھے آگے پتہ چلدا ہے کہ اسلام نو اہل بیت نے کس طرح اسلام دی حفاظت کی تھی ہے کس طرح جناب ایک ایک بچے نو قربان کیتا حضرات کس طرح ماما نے بھیجے ہونگے خیمیاں دے وچوں کس طرح تیار کر کے بھیجے ہونگے منظر سوچ کے بندے نو رونا آ جاندا ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے کس طرح جناب والی حضرت زینب نے اپنے شہزادیوں نو بھیجا ہو گیا حضرات کس طرح امام زین العابدین نے اپنے پراواں نو بھیجا ہوئے گا سوچو پتہ تھا سارے نو سی نا کہ جیڑا بھی جا رہا ہے شہید ہو رہا ہے واپس مڑ کے صحیح سلامت کوئی نہیں آ رہا جیڑا بھی جا رہا ہے شہید ہو رہا ہے تو کس طرح ایک ایک کر کے جناب جا رہے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 71 لاشیں کربلا دی زمین تو اٹھائے کتنے جی بولو ذرا کتنے 71 لاشیں جناب والی میدان کربلا دے وچوں اٹھائے ہون تسی حساب لگاؤ کہ 72ویں امام علی مقام امام حسین صاحب تے جس وقت آپ گئے میدان کربلا دے اندر آپ دی بہادری دی ایک عظیم داستان ہے کربلا دے میدان دے اندر آپ دی بہادری دی ایک بہت بڑی عظیم داستان ہے 71 لاشیں اٹھان تو بعد بھی میرا امام اتنا مضبوط 71 لاشاں اٹھان تو بعد بھی امام علی مقام امام حسین اتنے بہادر حضرات میں عرض کرنا وا کہ کربلا سانو بہادری دا درس دینا ہے کربلا سانو پٹن دا درس اب بولو نا پٹن دا درس نہیں دیندہ ہے کربلا اپنے آپ ظلم کرن دا درس نہیں دیندہ اے میرا چیلنج ہے کہ جناب پاک بیبیاں نے اپنے شہزادیاں نو خیمیاں دے وچوں تیار کر کے کلیا جیڑا جا رہا ہے قربان ہو رہا ہے شہید ہو رہا ہے واپس مڑ کے نہیں آ رہا دسو کدے جناب تاریخ دے اندر یہ بات لکھی ہوئے بیبیاں نے اپنے آپ تے ستم کیتا ہوئے ظلم کیتا ہوئے پٹیا ہوئے کوئی طریق بخاؤ کیتے بھی یہ بات کیڑی کسے تھان تے بھی یہ گال نہیں مل دی گی اور میں ایک گال ضرور پڑھی ہے جدو امام حسین آپ جان لگے نے تو جناب آپ دی پہن نے
بڑی بہادری دے نال امام حسین نو تیار کر کے کلیا، پٹ پٹ کے نہیں کلیا، تیار کر کے کلیا۔ وہ تو آپ دی شہزادی سی نا، حضرت سکینہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ننھی شہزادی سن۔ وہ بچے ہی ہوندے نے، پھر بچے ہوندے نے تے بچیاں نو ہن مشکل وقت دا کی پتہ ہوندا ہے، حالات دا کی پتہ ہوندا ہے۔ یہ تو امام علی مقام امام حسین دی شہزادی سی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے آپ نے آپ دا دامن پکڑیا سی۔ تے اے جڑی گل کردے نے کہ گھوڑیاں نو پھڑ لیا تے گھوڑا دوڑ پیا تے ہر شے اوتے پاک بیبیاں دی توہین ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، یار یہ گلاں آسان ہی کوئی نہیں، جھوٹیاں طریقہ بھی پاویں لکھیاں ہونا۔ اے ضرور گل ہے کہ جدوں امام حسین آپ جان لگے سن تے آپ دی شہزادی نے آپ دا دامن ضرور پکڑیا سی کہ بابا جان کتے جا رہے ہو، بابا جان کتے جا رہے ہو؟ تے میں نو ایک گل دا جواب دیتی جاؤ، لوگ جڑے میرے اپنے نال آئے نے قافلے والے تے اے خیمے دے وچ گلاں پیا کردے سن کہ اج حضرت سکینہ نے بھی یتیم ہو جانا ہے۔ بیٹا ابا جان یہ یتیم کنوں آکھیدا ہے؟ اے گل ضرور پوچھی، ٹھیک ہے۔ تے اور حضرت زینب آپ نے خود اپنے ویر نو تیار کیتا، اور پوری تاریخ وچ مینوں کیتے اے گل نہیں ملی کہ جناب کہ ادھروں آپ دے شہزادے ایک میدان کربلا دے وچ شہید ہو رہے نے تے ادھر واویلا ہو رہا ہے۔ نوحہ کرنا، واویلا کرنا اے شریعت مطہرہ دی اندر حرام ہے، کیے حرام ہے، گناہ ہے، اور ہر برے فعل تو اللہ رب العزت دی ذات نے، ہر حرام کام تو اللہ رب العزت دی ذات نے حضور دے گھر والیاں نو محفوظ کر چھڑے ہے۔ فوتگی ہو جائے نا، فوتگی ہو جائے، فوتگی تے بھی پٹن دی اجازت پاویں باپ ہے تے پاویں اولاد ہے، کوئی بھی ہے، پٹن دی اجازت نہیں ہے گی، واویلا کرن دی اجازت نہیں ہے گی۔ وہ جڑا غم دے وچ آنسو آنا، رو پینا، ایک انسان دی ایک طبیعت ہے، ہو ہی جاندا ہے نہ چاہندیاں ہی۔ جڑا اپنے آپ نہ گریبان چاک کر لینا، اپنے آپ نو ظلم کرنا، منہ تے سینے تے ہاتھ مارنا، اے واویلا انج دا کرنا میت تے بیٹھ کے، اے حرام ہے، اے کی ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے۔ اور جناب ایک کر کے جناب پھول بھیجے تے جناب پاک بیبیاں نے واویلا نہیں کیتا۔ میرا سوال ہے وے آج ویلا، آج پٹنا، آج جناب اس طرح دیاں مظلومیت بیان کرنا، یہ کتھوں نکلا ہے؟ یہ کتھوں گل آ گئی؟ اساں دا نہیں پڑھیا۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، امام علی مقام امام حسین دی شہادت میں پڑھن لگا ہاں، توجہ فرمایا جی کہ آپ 71 لاشیں اٹھان تو بعد بھی کتنے مضبوط نے۔ ایک بیٹا فوت ہو جائے تو جناب 10 بندے اس باپ نو جن دا پتر فوت ہویا ہے اس باپ نو اٹھا رہے ہوندے نے، انہوں پکڑ رہے ہوندے نے، انہوں پکڑ کے جنازگاہ دی طرف لے جا رہے ہوندے نے، انہوں پکڑ کے قبرستان دی طرف لے جا رہے ہوندے نے، اور 20 بندے انہوں دلاسا دین والے ہو رہے ہوندے نے کہ کوئی نہیں یار اللہ دا امر ہے، کوئی نہیں اللہ دا امر ہے۔ تو جس جناب ہستی نے 71 قربان کر دیتے تے پھر سج دھج کے میدان کربلا دی اندر بہادری دے نال جا رہا تے پھر اوتھے جناب یزیدیاں نو واصل جہنم کر رہا ہے تے پھر یزیدیاں دے دلاں دے اندر خوف پیدا کر رہا ہے، سینکڑوں تعداد دے نال انہاں نو واصل جہنم کر رہا ہے۔ تے اتنی بہادری کتھوں آ گئی؟ اے بہادری اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے محبوب دی آل وچ رکھ چھڈی ہے۔ ہن جناب ذرا توجہ فرمایا جی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا سب تو پہلے جدو جان لگے نا خیمیاں دے وچ گئے، آخری سلام کیتا تے سلام کر کے بہن نو بھی ملے تے جناب
اس تو بعد اپنے بیٹے امام زین العابدین. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے دنیا والے ذرا سنیا جے، میرا امام جس وقت امام زین العابدین اپنے ننے شہزادے دے کول گیا ہے، جدوں ویکھیا شدت دا بخار ہے، طبیعت خراب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار کیتا، اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت کیتی. فرمان لگے اے میرے بیٹا، آج مدینے دی سرزمین ہوندی میں کدی بھی اتنا تپش شدت دے نال تینوں بخار نہ ہون دیندا. آج مدینے دی سرزمین ہوندی میں تینوں کوئی دوائی لے کے دینا اور تیرا خیال کردا. اے میرے بیٹا، آج اسی اس سر زمین تے آ گئے ہاں جنوں لوگ کربلا دا میدان کہندے نے. آج او سر زمین ہے جتھے اساں اپنے نانے دی دین دے قربانیاں دینیاں نے. آج او سر زمین تے آ گئے ہاں جتھے اسی پہرا دینا ہے. اے بیٹا، اپنے باپ دی استقامت دی دعا کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین آپ دیاں اکھاں وچوں ہنجو جاری ہو گئے نے. اپنے باپ نو گلے دے نال لگایا، پیار کیتا، لاڑ کیتا. ادھروں میرے امام اپنے شہزادے دے نال پیار کر رہے نے. آپ نے فرمایا بیٹا ہن میں جا رہا واں، او لے او یار حوالے رب دے، اوہ میلے 4 دنہ دے. اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین آپ عرض کر رہے ہیں ابا جان جا رہے ہو، مڑ کے واپس آؤ گے؟ میرے امام نے فرمایا بیٹا جتھے میں جا رہا ہوں اوتھوں میں واپس نہیں آنا ہے. اور میرا خاندان، میرے گھر والے، جتنے بھی میرا گھر والیاں نے، ایک قافلہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اس قافلے دا خیال رکھنا ہے، اس قافلے دے نال پیار کرنا ہے. انہاں نو کوئی آنچ نہ آن دیوی، انہاں نو کوئی تکلیف نہ آن دیوی. حضرات جس وقت میرے امام خیمے وچوں نکلے نے، جس وقت اپنی بہن حضرت زینب دے کول گئے نے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب اپنے ہاتھ دے نال میرے امام دے سر تے دستار سجائی ہے. دستار ویکھن چ پرانی لگ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے امام فرمان لگے بہنا یہ بڑی پرانی دستار ہے. اللہ اکبر. بہن عرض کر دیے بھائیا اے او دستار ہے جیڑی دستار لے کے میرا نانا معراج دی رات اللہ دی بارگاہ دی اندر گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے او دستار ہے. حضرات دیکھو کتنی بہادری ہے. بہادری ہے نا. تلوار خود پکڑائی، گھوڑے تے بٹھایا. حضرات جناب آپ نو لباس پہنایا، جنگی لباس پورا تیار کر کے ٹرن لگے تے جناب دی شہزادی آ گئی. یہ وہی گل جڑی میں تمہیں پہلے سنا دیتی ہے. تے آپ دی شہزادی حضرت سکینہ نے ہے بابا جان کتھے جا رہے ہو؟ میں پھر جتھے تسی جا رہے ہو تے اتھوں تسی واپس نہیں آنا. میں پھر کندے سینے تے چڑھ کے کھیلا کراں گی؟ میں پھر باپ کنوں آکھاں گی؟ میں پھر ابا جان کنوں آکھاں گی؟ میرے امام دی آنکھاں وچ آنسو آئے اور حضرت زینب نے فرمایا کہ اس میری بیٹی دا خصوصی خیال رکھنا ہے، اس میری بیٹی دے نال پیار کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھروں میرے امام گھوڑے تے سوار ہوئے. جس وقت سوار ہوئے اور میدان کربلا دے اندر پہنچے نے، یزیدی ویکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے نے. میدان کربلا دے اندر میرے امام نے جس وقت گھوڑا دوڑایا
اور جننے بھی میرے امام دی دہشت نو ویکھیا بہادری نو ویکھیا سارے پیچھا ہٹ گئے نے پہلا چکر لگایا محدثین لکھ دے نے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر یزیدیاں نو واصل جہنم کر کے واپس آ گئے نے 3 دن دے پیاسے 3 دن تو پانی نہیں پیتا لیکن بہادری کینی ہے اور میں کیا اے طاقت کتھوں آ گئی ہے اے بہادری کتھوں آ گئی ہے 3 دن دے پیاسے نے 71 لاشاں بھی اٹھائیاں نے پھر خود میدان کربلا دے اندر اترے نے یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا ہے اور زبان خشک ہو رہی ہے میں کیا اے طاقت کتھوں آئی ہے اے دنیا والے جدوں میں پڑھیا بچپن دے اندر میرے امام دی زبان نو نبیاں دے تاجدار نے چوسیا اے طاقت ساری اوتھوں آئی اے طاقت ساری اوتھوں آئی جدوں میرے امام نے میرے امام دی زبان نو نبیاں دے تاجدار نے چوسیا نا تے میرے امام کو پوچھا کیویں دا لطف آیا میرے امام نے فرمایا انج لگدا ہی جویں آب کوثر پی رہا حضرات اے جڑا گلا خشک نہیں ہو رہا تے جناب اے طاقت آ رہی ہے اے بہادری بڑھ رہی ہے یہ ساری طاقت کتھوں آئی ہے نبیاں دے تاجدار دے لواب دہن دی برکت ہے نبیاں دے تاجدار دی لواب دہن دی برکت ہے حضرات اسی وقار میرے امام ایک باری گئے سینکڑوں تعداد لوگوں نے واصل جہنم کیتا پھر واپس آئے پھر گئے پھر انہوں نے واصل جہنم کیتا پھر واپس آئے حضرات تیسری مرتبہ پھر گئے تے شمر پریشان ہو گیا اور ابن سعد نو کہنے لگا کہ جناب ایک ہی بن رہا ہے انج نظام چلدا رہا تے ساڈے وچوں کوئی بھی بچے گا ساڈے وچوں کوئی بھی بچے گا نہیں بچے گا حضرات ذی وقار شمر نے ابن سعد نے خولی نے پلان کیتا انہاں کیا میٹنگ کی تھی کہ جناب یہ علی دا شیر ہے اینو ہن کیویں کر کے ٹائیں اینو ہن کیویں روکیے پلان کیتا ایک بندہ وچوں بولیا کہنے لگا تانوں نہیں پتہ ہے گا اے علی دا شیر ہے جی اگر تسی انج لڑدے رہے تو کدی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے 2200 بندیاں دا جڑا میں پڑھیا نا انہیں بندیاں نو امام علی مقام امام حسین نے کئیاں نو واصل جہنم کیتا کئیاں نو زخمی کیتا 2200 بندے تے لشکر کنا تھی 22,000 دا لشکر سی یزیدیاں دا تے تسی حساب لاؤ کلا بندہ تے جناب کنیاں کو نو جناب واصل جہنم کر لے گا ہیں تے 2200 نو تا زخمی کر رہا واصل جہنم کر کے واپس آ رہے ہیں تو جدوں انہوں نے ویکھیا نا کہ یہ تو ساڑھے کام خراب ہو رہا ہے ہن کی کریے ایک بندہ بولیا کہن لگا میں مشورہ دینا وا اگر تسی چاہندے ہو اے علی دا شیر ہے اگر تسی چاہندے ہو کہ اے جناب والی اسی اینو جناب اینو شہید کر دئیے پھر ایک بندہ اٹھے عصر دی نماز دا ٹائم ہے تسی آزان دینی ہے اے علی دا پتر ہے اے جنگ چھڑ دے گا نماز پہلے پڑھے گا اے علی دا پتر ہے اے گھرانے دی شان ہے کہ اے نماز نہیں چھڑ دے جنگ چھڑ دیں گے ایک آکھیا عصر دی نماز تو جدوں بھی ٹائم ہو گیا عصر دی نماز دا تو ٹائم ہو گیا تے پھر دوجا بولیا انہیں آکھیا کہ جناب تسی اذان پڑھو گے تو پھر ہی ہے نا پھر ہی کنا چی آواز پہ گی تو میرا امام تلوار چھڑ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اے دنیا والے او ذرا سنے آجے او ذرا سنے آجے میرا امام میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھے آئے
122 نیزیاں دے نشان آپ دے جسم تے لگے نے تقریباً 70 تو 71 جناب تلواراں دے نشان آپ دے جسم تے لگے نے تقریباً 120 تیراں دے نشان آپ دے جسم تے لگے نے اس حالت دے اندر جس وقت یزیدیاں نے آزان پڑھی ہے جس وقت آپ دے کناں وچ آواز پہنچی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے امام نے تلوار نو چھڑ دیتا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا اللہ جنگ کرا یا نماز پڑھا آواز آئی اے حسین علی بابے دی طرح جنگ کر کے وخا دیتی ہے ہون نماز پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات توجہ فرمائے توجہ فرمائے کنے نشان لگے نے جی کنے نشان لگے نے تو تسی گن نہیں سکتے میرے امام آپ نے کئی تیر جسم دے اندر لگے نے انہاں نو سیڈ تے کر کے آپ نے سجدے دی حالت بنائی سجدے دی حالت بنائی جس وقت آپ سجدے دی حالت دے اندر پہنچے سبحان ربی الاعلی جدو آپ نے تسبیحاں پڑھیاں ادھروں جناب والی شمر کہندا ہے خولی نو خولی کہندا ہے ابن سعد نو ہاں بیلیا اگے ہو او کہندا ہے تو اگے ہو جناب ابن سعد شمر نو کہندا ہے تو اگے ہو اللہ اکبر اے دنیا والے ہو میرا امام زخمی ہے حالت سجدہ دے اندر ہے پھر بھی اتنا خوف ہے کوئی یزید پلیت قریب نہیں آ رہا اللہ اکبر تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے کوئی بندہ قریب نہیں آ رہا ابن سعد خولی نو کہندا ہے خولی شمر نو کہندا ہے بدبخت لعین مردود شمر نے تلوار پکڑی ہے امام علی مقام امام حسین دے قریب آیا جس وقت قریب آیا میرے امام تے اللہ اکبر میرے امام تے آ کے تلوار رکھ لئیے میرے امام نے سر سجدے چو اٹھایا اس بدبخت دا گلمہ پکڑیا جس وقت ویکھیا سینے تے کوڑ پیا چل دائے میرا امام نے فرمایا انا لاجال تو ہاڑی ہر گل سچی ہے تو ہاڑی ہر گل ٹھیک ہے تو ساں جو فرمایا ٹھیک ہے اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین دے نانا جان نے فرمایا سی اے میرے بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا ایک وقت ایک ٹائم ایسا آئے گا کوہڑ دے مریض دا کوہڑ دے مرض والا کتا میری آل تے بھونکے گا میری آل نو شہید کرے گا میرے اہل بیت نو شہید کرے گا اور میرے شہزادے نو شہید کرے گا جس وقت ویکھیا اس شمر دے سینے تے کوڑ پیا چل دائے میرے امام نے فرمایا نانا تسی سچ فرمایا ہے آج میں اپنی اکھاں نال ویکھ لیا ہے اور جس کوڑ دے مرض والے کتے دی گل کیتی سی آج وہ کتا میرے سامنے آ گیا اللہ اکبر میرا امام بہادر
میرا امام شیر دل اے میرے امام نو لکھاں سلام آپ دی بہادری نو لکھاں سلام آپ دی جرت نو لکھاں سلام ادھروں میرے امام نے سر سجدے دی اندر رکھیا ہے اللہ اکبر شمر نے تلوار چلائیے اور تلوار چلائیے میرے امام دی گردن تن تو جدا ہو گئی ہے شمر پیچھا ہٹے آئے کی سندا ہے کہ گردن تن تو جدا ہو گئی ہے لیکن پھر بھی قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے یہ کون ہے کٹا ہوا یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بلی کی حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بلی کی حسین ہے نبی کا نور عین ہے حضرات بات ختم کر دی تھی پیغام دے کے گل ختم کر رہا ہوں اے شمر اے جدوں نہیں آ رہا سی نا تو اینو شراب پلائی گئی اینو شراب پلائی گئی اے شراب پی کے تو پھر آیا حضرات بس پیغام دینا اتنے احباب تسی آئے ہو شراب پی کے میرے امام دے حسین میرے امام دے گردن تے اس بندے نے تلوار چلائی آج جیڑے بندے شراب پی رہے ہیں یا کسی بھی نشے دے اندر مبتلا نے اوہ اللہ دیو بندے ہو کوئی تڑی نہیں کوئی تمکی نہیں کوئی جناب والی غصے والی گل نہیں میں بس پیغام دے رہا ہوں اور چھڑ دیو شراب دا نشہ چھڑ دیو کوئی اور نشہ کر رہے ہو تے جے اگر شراب پی رہے ہو تے پھر سوچو ذرا گل کتھوں تک جا رہی ہے سوچو ذرا شراب پی کے شمر نے میرے امام دے حسین میرے امام دے گردن تی تلوار چلائی دس اب بیلیا جے شراب پی رہے ہیں تے کنی فکر نو زندہ کر رہے ہیں شمر دی فکر نو زندہ کر رہے ہیں شمر پلید دی فکر نو زندہ کر رہے ہیں یزید پلید لانتی دی فکر نو زندہ کر رہے ہیں اگر تو شراب پی رہے ہیں یا کوئی نشہ ایسا کر رہے ہیں کہ جڑا نشہ تیرے واسطے نقصان دے ہے جدی وجہ تو حواس باختہ ہو جانا ہے حضرات سوچے کہ ذکر امام حسین دا سنے تے فکر یزید دی زندہ کرے اور پھر حسینی نہیں ہے گا وہ شراب پی کے شمر دی فکر نو زندہ کر رہے ہیں یا یزید دی فکر نو زندہ کر رہے ہیں میرا پیغام ہے کوئی تڑی تمکی نہیں آج زانہ ریکویسٹ ہے کہ جناب میرے سونے محبوب نے فرمایا جڑا عادی شرابی ہوئے گا جڑا عادی شرابی ہوئے گا وہ جنت دے اندر کدے بھی نہیں جائے گا اور جے کوئی ماڑا موٹا دال آؤندا ہے نا وچوں غلط بیلیاں دے نال بہ کے وہ اپنی صحبت پاک کرے اپنی صحبت نو ٹھیک کرے اور کدی کدی کوٹ لان والے بیلی اللہ دی بارگاہ وچ توبہ طائب ہو معافی منگو رب کولو تسی سوچو گل کدھر جا رہی ہے سوچو نا گل کدھر جا رہی ہے گل اے جڑے آج کر رہے ہیں تے او کیندی فکر نو زندہ کر رہے ہیں بس میرا پیغام اتنا ہے اتنے بیٹھ کے سچے دل نال معافی منگو یا اللہ آج تو بعد میں شراب نہیں پیواں گا نشہ نہیں کراں گا میں آج تو بعد یا اللہ جمعہ نہیں کھیڑاں گا یا اللہ آج آمین کہہ لو آمین بھی نہیں نکلن ڈئی ساڑھے سینیاں چوں کم از کم آمین تا کہہ لو کہ میرا خیال ہے کہ دل ہی نہیں کرتا اوہ آمین کہہ لو اللہ دے گھر کوئی پتہ نہیں کیڑی کڑی قبولیت دی ہوئے قبول ہویا ہاں جی دعا کرو یا اللہ سانو نشے جیسی گندی عادتوں محفوظ فرما یا اللہ حرام تو محفوظ فرما یا اللہ سانو حلال رزق کمان دی کھان دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو چوٹ جیسی لعنتوں بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر قسم دے نشے تو سانو محفوظ فرما چنگے یاران دی صحبت عطا فرما برے یاران دی صحبت تو محفوظ فرما میں تو اڑے حق سے دعا کر سکنا وہ میں کر دیتی ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیتا اللہ راضی رکھے تو آنوی